فلاں دا تو اتر بڑا، اتراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی بندیا، پہلے اپنی میں مرا دو۔ مناظرے کلچر دیکھ لو ہمارے پاکستان کے اندر، اگر اس ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے فرقہ واریت ختم ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، بڑی سننے کی بات، اللہ ہمیں ایسے استاد دے، اللہ کی قسم۔ وہاں پہ مولانا قاسم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آدم اور ابلیس کے قصے میں کبھی آپ نے اس نقطے پہ غور کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سب کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ابلیس نے انکار کیا؟ تو ہماری زندگیوں کے اندر اگر ہم کسی گناہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر فوراً کیا خیال آتا ہے کہ شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالا ہے، ابلیس نے کوئی وسوسہ ڈالا ہے۔ لیکن جب ابلیس غلط کر رہا تھا تو اس کو بہکانے والا کون تھا؟ کیونکہ ابھی تو شروعات ہو رہی ہے بغاوت کی، ابھی تو شروعات ہو رہی ہے اس ساری کی ساری گیم کی جو دنیا کے اندر چلنی ہے، ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس ابلیس کو بہکانے والا کون ہے، پھسلانے والا کون ہے؟ جو ابلیس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، تو وہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ اس کا نفس ہے، وہ نفس امارہ ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ابلیس سے زیادہ طاقتور شے وہ ہر ایک انسان کے اندر ہے، اور وہ اس کا کیا ہے میرے بھائی؟ وہ نفس ہے۔ اور یہ پورے کے پورے نفس کی دو ہی گیمیں ہیں، ایک یہ برتری چاہتا ہے، یہ کنٹرول چاہتا ہے، یہ ہمیشہ اپنی پگ کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمیشہ اپنا نام چاہتا ہے، اور دوسرا یہ مزہ چاہتا ہے، اس کو مزہ آنا چاہیے، یہ فرق نہیں پڑتا وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ فرق نہیں پڑتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو یا مزہ چاہیے یا ہمیشہ ہاتھ اوپر والا چاہیے۔ تکبر ہے اس کے اندر، کنٹرول ہے اس کے اندر۔ اس لیے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، بدلہ لینے کا من کرتا ہے یا معاف کرنے کا؟ بولیں بھائی، بدلہ لینے کا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا من کرتا ہے یا اس کو گلاب کا پھول پکڑانے کا من کرتا ہے؟ یہ نفس ہے کہ اگر کسی نے صرف اس کو اونچی آواز سے بھی بلایا اوئے، تو یہ ایک دم سے جو ہمارے اندر اڑک پیدا ہوتی ہے، یہ نفس ہے، کیونکہ وہ کنٹرول مانگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ منوانا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ مزہ چاہتا ہے۔ اگر چوک میں 4 گھنٹے کھڑے کر کے اس کی آنکھوں کے ذریعے وہ مزہ لینا چاہتا ہے تو وہ 4 گھنٹے کیا 40 گھنٹے بھی کھڑا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے۔ اگر سوٹے میں مزہ آتا ہے اور زندگی کیا ساری کی ساری میری دولت برباد ہو جائے گی، اس کو کوئی فرق، بھائی مجھے مزہ چاہیے۔ اس لیے سارے کے سارے اسلام کا بیانیہ اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کیا کہتے تھے بھائی کہ نفس جنگلی گھوڑا ہے، تو جنگلی گھوڑے کو آپ نے کیا کرنی ہے میرے بھائی؟ رسیاں ڈال کے ایسے کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق چلے، نہ کہ آپ بس گھوڑے پہ بیٹھ گئے جدھر لے جائے گا چلے جائیں گے۔ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن اس گھوڑے کو کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ کنٹرول کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان اور یہ روزہ، اس کا سب سے بنیادی مقصد وہ نفس پہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ حکومت کرنا ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہے یہ کیا کرنا ہے؟ اس کو ٹیم کرنا ہے، اس کو اس گھوڑے کی طرح رسیاں ڈالنی ہے
کہ یہ میری زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ نفس نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو یہ کہے گا میں وہ کروں گا، بلکہ یہ زندگی میری ہے تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی میں بیٹھوں گا، خود ہی بیٹھے گی میری، جس کو اقبال خود ہی کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، میں بتاؤں گا کس کے ساتھ رہنا ہے کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں بتاؤں گا کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا ہے، نہ کہ جو من میں آئے میں کہہ دوں، بدایت سوچے کہ یا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور رمضان کے اندر نفس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جہتیں بیان کی ہیں، اور اس میں سے جو ایک جہت ہے وہی آج ہمارا موضوع ہے، اور دونوں جہتوں کا تعلق سبحان اللہ زبان سے ہے۔ پہلا بھائی، عام طور پہ نفس کی سب سے بڑی حاجت وہ کھانا پینا ہے، ظاہری بات ہے، اسی کی وجہ سے رشوت ہے، اسی کی وجہ سے دھوکہ ہے، اسی کی وجہ سے امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ ٹکریں لے رہا ہے، یہ ساری کی ساری گیم روٹی پانی ہوتا ہے۔ تو نفس کی سب سے بڑی ضرورت میرے بھائی کیا ہوتی ہے؟ اگر روٹی نہ ملے وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈکیتی ڈالتا ہے، وہ فقر کفر تک چلا جاتا ہے، عورت اپنی عزتیں بیچ دیتی ہیں۔ تو روٹی پانی سب سے بڑی نیڈ ہے اس نفس کی، اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو بس ایک ہی شے ہے، اگر مجھے پیاس لگی ہے تو فوراً پیاس بولے بھائی بجھاؤ، اور اگر مجھے بھوک لگی ہے تو فوراً بھوک مٹاؤ۔ تو رمضان جب آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ جب تمہارا نفس کہے تب کھانا، جب تمہارا نفس کہے تب پینا، میں بتاؤں گا کب کھانا ہے اور کب پینا۔ سبحان اللہ۔ وہ کوئی جگیردار تھا، اس کا کتا تھا، تو جیسے عرب اپنے گھوڑوں کو اونٹوں کو ٹرینڈ کرتے تھے، اور ٹرینڈ کرنے کے عمل کو وہ کیا کہتے ہیں؟ سیام، یہ جو روزہ ہے جس کا عمل ہے، وہ کتے کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ کہیں کتا ہم پہ ہی نہ پڑ جائے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 2 3 4 دن وہ کیا رکھتے ہیں؟ بھوکا رکھتے ہیں، تھوڑی سی چیز دے دی، تھوڑا سا کچھ دے دیا، ورنہ بس چپ کر کے بیٹھا رہے۔ تو 3 4 دن کچھ نہیں دیا، تو وہ اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا دیکھ یہ کتا کتنا وفادار ہے، یعنی وہ بچے کو سکھا رہے تھے وفاداری کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے مالک نے، جاگیردار نے ایسے روٹی پھینکی ہے، تو آپ سوچیں بھائی 3 4 دن سے کتے نے کچھ نہیں کھایا تو کیسے دوڑے گا؟ وہ بجلی کی طرح بھاگا اس روٹی کی جانب۔ تو کتے کا نام تھا جیکی، وہ جیسے ہی روٹی کے قریب پہنچا اس نے کہا جیکی، اور کتے نے ایسے بریک ماری ہے دھول اٹھی ہے میرے بھائی، سبحان اللہ۔ لیکن جو روٹی کو ہاتھ لگایا، اللہ روٹی کو ہاتھ نہیں لایا۔ یہ کنٹرول ہے، حالانکہ کتا ہے، جانور ہے، اور ہم کیا ہے میرے بھائی؟ ہم تو اشرف مخلوقات ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ نفس جب تجھے کہے تجھے کھانا پینا نہیں ہے، جب میں کہوں چھوڑ دے تو چھوڑ دے، اور جب میں کہوں تو کھا لے تو اور یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم میرے بھائی افطار کے وقت رمضان کے ایک بنیادی مقصد کی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے بھائی؟ تو آپ بتائیں کہ رمضان کا ایک بنیادی مقصد کیا تھا؟ اگر نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے تم نے دسترخوان کو کنٹرول کرنا ہے، کھانے کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے۔ ایک رسگلہ چنگا لگا، حالانکہ تجھے شوگر ہے، ابھی تم نے دیکھ کے 350 پہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن تیرے پاس اب انسولین کے ٹیکے آ گئے ہیں، تجھے لگتا ہے 4 5 ٹیکے لگا لیں گے، اب تجھے وہ اچھی لگے گی تو 4 5 رسگلے اور کھا جاتا ہے۔ یہ جو نے کھایا ہے وہ تو نہیں چاہتا، تیرا جسم نہیں چاہتا، وہ نفس چاہتا ہے کیونکہ اس کو مزہ ہے۔ اور شوگر میں نفس کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ میٹھا ہوتا ہے، اور میٹھے پن میں نفس کو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس لیے علماء کہتے ہیں جو دسترخوان پہ ہاتھ روک لیتا ہے وہ گناہوں میں بھی روک لیتا ہے۔ جو دسترخوان پہ اپنا ہاتھ کنٹرول نہیں کر پاتا، انہوں جدوں موقع لب ہے لوٹ کے رکھ دے گا عرش ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ وسا بسی بڑے ایماندار ہیں، میں کہا لیتے نے موقع نہیں لبیا بھائی۔ ایمانداری پتہ کب ہوتی ہے میرے بھائی؟ تیرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گنے والے روٹی کھا رہے نے، اب تو دفتر میں گیا، وابڈا کے دفتر میں تو کام کرتا، کروڑ روپیہ سامنے پڑا بھائی، اور تو نے کیا کہنا؟ میں نے ابھی بھی گنڈے سے ہی کھانی ہے۔ یہ ہے نفس پہ کنٹرول۔ یہ کون کر پاتا ہے؟ جو گنڈے سے روٹی کھا پاتا ہے نا بھائی، جس کے اندر کھانے کی ڈھرک ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے کہ 11 مہینے تو نے تن مچائی ہوئی ہے، رمضان میں کیا کرنا بھائی؟ بولو نا بھائی، کیا کرنا ہے؟ نہ کھانے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان میں جس کو پکوڑے تلنے نہیں بھی آتے وہ بھی پکوڑے تلتا ہے یعنی رمضان ہم نے کھانے کا مہینہ بنایا ہے۔ اور اس مہینے میں بیماری زیادہ بڑھتی ہے، کیونکہ میرے بھائی آپ 14-15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، تو ایک دم سے جب ٹھونسیں گے تو وہ زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے، وہ گیم زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور ابھی وہ ٹھونسنا ختم نہیں ہوتا، سحری ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے نفس پہ کنٹرول میرے بھائی کہاں پہ ہے؟ خوراک پہ، کھانے پہ۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ رب العزت آپ کو 14 گھنٹے ڈائریکٹ آپ سے بات کرے، نہ بندے، نہ نہیں
سمجھ رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، آپ سوچیں، تصور کریں، اور 14 گھنٹے بعد اللہ پاس چھٹی ہو گئی، وہ بھج کے جانتا ہے تو چیر پھاڑ دیتا ہے ہر شے کو. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک اور دن بھی ہے، اگلے دن نہ بندے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر بندہ افطار کے پھر وہی کام کرتے. اس لیے حافظ شریف صاحب حافظ اللہ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، بھائی جان تھوڑا کھانے سے صحت بنتی ہے، زیادہ کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے. سبحان اللہ. کم کھائیں، زیادہ نہ کھائیں. آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ. پاکستان میں مہنگائی ہے، بولے بھائی، بولے پاکستان میں مہنگائی ہے؟ جی ہے الحمدللہ. 3.60 کروڑ ٹن. بھائی سارے بولے کتنا؟ یاد رکھنا آپ نے. بھائی سارے بولے کتنا؟ پاکستانی کھانا ضائع کرتا ہے. مہنگی قوم ہے بھائی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ان کو ٹینشن ہوتی ہے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، ان کو ٹینشن ہوتی ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے. 3.60 کروڑ ٹن کھانا پاکستانی سالانہ ضائع کرتا ہے. کتنا کھانا؟ یہ کراچی، لاہور اور حیدرآباد کی ٹوٹل آبادی کا کھانا ہے جو پاکستانی ضائع کرتے ہیں صبح شام کا. بات کتنی آبادی ہے؟ 6 کروڑ. 6 کروڑ لوگوں کا ہم کھانا کیا کر رہے ہیں، اور اتنے غریب ہیں. اتنے کیا میرے بھائی، پاکستان میں غریب ہیں. تو ابھی تو زکوٰۃ نہیں ہے، ابھی صدقہ کچھ نہیں دینا آپ نے، صرف اللہ کا کہہ رہا ہے کلو واشربو ولا، ضائع نہ کر بندے. اور ضائع کا سب سے گندا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے اندر وہ ڈال لے جو تجھے ضرورت، اور یہ زیادہ کام خراب ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو نفس پہ پہلا کنٹرول میرے بھائی کہاں پہ ہے؟ خوراک پہ، کھانے پہ ہے. اور رمضان میں بنیادی چیز ہمیں جو سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ رمضان آ گیا ہے، وہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ کھانا ہی ہوتا ہے بھائی، پینا ہی ہوتا ہے. اور ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کھانا پینا ہی ہے. تو اب آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا نفس، آپ کا وہ جنگلی گھوڑا آپ کے قابو میں آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور دوسری طرف میرے بھائی نفس پہ آپ نے قابو کرنا ہے، وہ بھی زبانی ہے. اور وہ کب ہے میرے بھائی؟ کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک تو ہے آپ غلط ہیں، پھر تو میرے بھائی بہتان والی بات ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. کسی بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور گالی بھی دیتا ہے، لیکن آپ کیا ہے میرے بھائی؟ روزے میں ہیں. آپ کیا ہے میرے بھائی؟ رمضان میں ہیں. اب نفس کیا چاہتا ہے آپ بتائیں؟ بھائی رانگ وے آ رہا تھا وہ بندہ، میں کیا ہوں؟ میں صحیح وے جا رہا ہوں، اور اس نے بالکل میری گڈی کے اوپر آ کے بریک ماری ہے اور آلموسٹ گڈی دا بیڑا غرق کر چھڑیا سی انہیں، اور وہ بندہ چیخنے لگ جائے، وہ بندہ چلانے لگ جائے اور ایک گال بھی کاٹ چھڑے تانوں. بھائی اب آپ بتائیں نفس کیا چاہتا ہے؟ بولے بھائی نفس کیا چاہتا ہے؟ کہ جواب اینج دا ہوئے اے دوبارہ گل کرن جوگا رہے نا. منو تینے تنگ کیتا ہے لیکن اور کسی نے تنگ کرن جوگا اے رہے نا. اور آپ جیسے نکل کے باہر آتے ہیں اس وقت آپ کو ہوش نہیں ہوتا کہ 400 گڈی روک چھڑی ہے تسی، کیونکہ نفس ہے نا. نفس نہیں دیکھتا کسی شے کو، نفس کہتا ہے اب میں ہوں یا یہ ہے، اور دنیا میں مجھے کچھ نظر. نفس شے ہی ایسی ہے بھائی، وہ ایسی حکومت مانگتا ہے. دیکھیں نا فرعون کا نفس کہتا ہے خدا ہوں میں. کس لیول پہ پہنچ گیا بھائی؟ میں خدا ہوں. تو کہیں نہ کہیں ہم بھی میرے بھائی، ہمارے ان کے اندر کیا ہے؟ چھوٹے سے خدا اٹھنے لگتے ہیں اور ہم نکلتے ہیں باہر. لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزے گئے ہیں، فرمایا اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، اگر تمہیں کوئی گالم گلوچ بھی کرے، تم نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ انی نہ. اللہ کا کہہ نہ بندے نہ، کنٹرول کر کے دکھا. اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو نے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ زنانہ سواری کے ساتھ ہے نا بسوں کے اندر تو لڑائی ہو جائے تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بھائی لڑائی میں نے نہیں کرنی، کیونکہ میرے نال زنانہ سواری نہ ہوندی تو دس دا. اللہ کہتا ہے رمضان کے اندر تو نے کیا کہنا؟ میرا رمضان نہ ہوندا تو میں دس دا. یعنی آپ کا حق بنتا ہے، آپ جواب دینے کے قابل ہیں، شرن بھی قابل ہے، شرعی حوالے سے بھی آپ کو جواب دینا چاہیے، لیکن نہیں دینا کیونکہ رمضان آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ نفس کو کنٹرول کر. یہ کہہ دے بھائی میں روزے سے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے کے دوران گالم گلوچ نہیں چھوڑتا، لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتا، غیبت چگلی نہیں چھوڑتا، یعنی زبان کا گند نہیں چھوڑتا، اس کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ ملتا. امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کرتا ہے اس کا روزہ نہیں ہے. یعنی روزے ٹوٹنے کے عوامل میں امام حافظ اعظم نے یہ والا اصول بھی رکھا ہے، جو زبان سے گند بکتا رہتا ہے لیکن ہے روزے سے، اس کو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. سبحان اللہ. تو ہمارا یہ جو موضوع ہے میرے بھائی وہ اس والی حدیث پہ ہے جہاں پہ آپ نے خاموشی کو طاقت بناتے ہوئے بحث میں نہیں پڑنا ہے.
بھائی اصول کیا ہے ہمارا جو آج ہم نے تھوڑی دیر بات کرنی ہے کہ خاموشی کو طاقت بناتے ہوئے آپ نے بحث کی طرف جانا، بحث کی طرف نہیں جانا ہے، اور یہی اللہ رب العزت قرآن میں چاہتا ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے چاہتے ہیں، بحث میں نہ پڑھو۔ ایک ہوتی ہے گفتگو میرے بھائی، گفتگو میں کیا ہوتی ہے، آپ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، ہاتھ ہوڑا رکھتے ہوئے دھیمے لہجے کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ جدال کیا ہوتا ہے، بحث کیا ہوتی ہے، جہاں پہ رنگ لال ہوتا ہے آپ کا، جہاں پہ جذبات پڑتے ہیں، جہاں پہ میز پہ مکے بجتے ہیں، جہاں پہ اتے والے ہم سائے تھلے آ جانے نے کی ہویا ہے، یہ نہیں کرنا بھائی۔ اس سے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بولو بھائی بچانا۔ اور حج کا سیزن آپ دیکھیں، حج کے سیزن میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہی والی ٹریننگ، جیسے روزے میں یہ ٹریننگ دے رہا ہے، حج میں بھی یہ ٹریننگ ہے، اور یہ قرآن ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ جب تم حج میں ہو، احرام کی حالت میں ہو، وہ دن جو ہے حج والے ان دنوں میں ہو، تو تم نے شہوت کی طرف نہیں جانا، اور تم نے گالم گلوچ کی طرف نہیں جانا، اور تم نے بحث نہیں کرنی۔ ہمارے لوگ حاجی ہوتے ہیں، ٹیکسی والے کے ساتھ بحث کرتے ہیں، بھائی ٹیکسی والے کے ساتھ بحث نہیں کرنی آپ نے، یا تو پیدل ٹور لا میرا ویر، یا گڈی تیرے ویر یا لعنت بھائی، بحث نہیں کرنی بھائی۔ جب آپ کب ہیں، حالانکہ بحث بنتی ہے، اصول بھی بنتا ہے، شرم بھی جائز ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو حالت ہے احرام کی، یہ جو حج کے لیے تو آیا ہے، تو اس حالت میں جدال کرنا، یعنی باقاعدہ ٹریننگ اللہ دیتا ہے کس چیز کی، لڑائی نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، یہ ٹریننگ ہے حج کی بھی اور روزے کی بھی، سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث دیکھیں، کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت، کہ روزانہ صبح کے وقت جب ہم صبح کرتے ہیں تو سارے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے کیا کرتے ہیں میرے بھائی، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم تیرے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم سارے صحیح رہیں گے، تو خراب ہو جائے گی تو ہم بھی سارے۔ اب یہ جو ہم نے دو جہتیں بیان کیے نا میرے بھائی، ایک بحث والی اور ایک خوراک والی، ان دونوں کو اس حدیث پہ ذرا کمال دیکھیں۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات دیکھیں کہ سارے کا سارا ٹیسٹ کا چکر، یہ نفس ہمارا جو ہے نا، اس کو پیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو بھوک سے کوئی لینا، اس کو کس سے لینا دینا ہے، ٹیسٹ سے۔ ٹیسٹ ہی تو مزہ دیتا ہے، اندر تو ہر شے کیا ہو جاتی ہے میرے بھائی، پخانا، اندر تو ہر شے میرے بھائی کیا ہے، ختم ہے۔ اصل گیم تو ساری کس کی ہے میرے بھائی، زبان ہے۔ اب یہ حدیث کے مطابق یہ سارے جسم کے اعضاء زبان کو کیا کہہ رہے ہیں، تو احتیاط کر، تو اپنے چسکے کو کیا کر لی بھائی، کنٹرول کر لی۔ ہمیں تو سلاد اچھا لگتا ہے، جسم کو تو میرے بھائی ڈرائی فروٹ اچھا لگتا ہے، جسم کو زیادہ پانی پینا اچھا لگتا ہے، لیکن تجھے کوک اچھی لگتی ہے، تجھے برگر پیٹی اچھے لگتے ہیں، تیرے ٹیسٹ کی وجہ سے ہمارا سارا جسم کیا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی زبان ظلم کرتی ہے باقی سارے جسم کے ساتھ، اس لیے قیامت کے دن زبان نہیں بولے گی، باقی سب کچھ بولے گا، اللہ اکبر۔ اور دوسری جہت میرے بھائی کہ اگر میری بھائی بیٹھے ہیں سامنے تو میری ان سے کوئی بحث ہوئی، کس نے بحث کی میرے بھائی، بولو بھائی، انہوں نے میرے بارے میں کوئی رائے بنائی، کس کی وجہ سے بنائی بھائی، میں نے کچھ بول دیا، غلط ملت بول دیا، جس کی وجہ سے غصہ انہوں نے مجھے دو کاٹ دیتی ہیں، دو پیچھے ماری، دو آگے ماری، ڈنڈا لے کے پیچھے گئے، اب میری کمر کو بھی نقصان ہوا ہے، میری ٹانگوں کو بھی نقصان ہوا ہے، کس کی وجہ سے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا بھائی، کمر نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ مطلب ہے ان اعضاء کا کہ تیری وجہ سے میرے بھائی ہماری گیم کیا ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ ہم ایسا کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن تو ہمیں مروا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں زبان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ کریں، یقین جانیں بڑی خطرناک حدیث، اور ہمارے معاشرے کو دیکھیں، پھر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو یہ بحث اتنی اہم مدعا کیوں ہے، یہ بحث اتنا اہم معاملہ کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر جو رشتے ہیں، جو تعلقات ہیں، اسلام اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، تعلقات کو بڑی ویلیو کرتا ہے۔ وجہ دیکھیں، معاف کرنے والی ذات کون ہے بھائی، یہ ذرا دھیان میں سنیے گا، یہ کتنا بڑا اختیار ہے اللہ کا کہ میں معاف کروں گا تو یہ جہنم کی بجائے جنت والا ہو جائے گا، لیکن جب تو میرے بندے کے ساتھ کام خراب کرے گا تو اب میرا بندہ معاف کرے گا۔ یہ اختیار ہے اللہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ وہ کس کو دیتا ہے میرے بھائی، بندے کو دیتا ہے، تیرے فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رشتوں کی کیا کرتا ہے، ویلیو کرتا ہے، تعلقات کی کیا کرتا ہے، ویلیو کرتا ہے۔ اب یہ تعلقات کی سب سے زیادہ مشکل لمحہ پتہ کب آتا ہے میرے بھائی، جب کوئی اختلاف ہو جائے، یعنی باپ ہے اور بیٹا ہے، ان کا تعلق جی سے جی اچھا چل رہا ہے الحمدللہ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، لیکن اب باپ کی رائے کچھ اور ہے اور بیٹے کی رائے کچھ اور ہے۔ اب یہ جب اختلاف ہو جاتا ہے،
یہاں پہ کیا کرنا ہے, آپ نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے, ہاتھ کو ہوڑا رکھنا ہے, نفس کو اوپر. اب بچہ میرے بھائی ہے 14 سال کا, باپ ہے 54 سال کے, اب 14 سال کہتا ہے میں کم کرنا. ابو جی آپ کو کیا پتا آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب جب یہ ابو کو آپ کہیں گے 14 سال کا بچہ, تو ابو کا کیا دل کرے, نفس کیا کرے گا, یار جمیا ہے نہیں, انڈے چو نکلیا کوئی نہیں, گنا سانو کرتا ہے. وہ جو نفس نکلتا ہے باہر میرے بھائی, وہ کیا کرتا ہے, وہ مات دینا چاہتا ہے, وہ ایسا بولنا چاہتا ہے میرے بھائی آگے سے بندے کو کہ دوبارہ یہ ہمت نہ کرے میرے ساتھ ایسا بولنے کے لیے, جس کی وجہ سے وہ تعلق کیا ہوتا ہے, بحث کی طرف چلا جاتا ہے, لڑائی کی طرف چلا جاتا ہے, جھگڑے کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے یہ بحث کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اسے کیا کہتے ہیں, منع فرماتے ہیں. تو یہ حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت پہ ہونے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ بحث مباحثے کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, دوبارہ سنیں, کوئی قوم میرے بھائی وہ گمراہ نہیں ہوتی جب تک وہ بحث اور مباحثے کے اندر مبتلا نہیں ہو جاتی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مجلس کے اندر میں نے خواہش کی کاش میں اس وقت اس مجلس میں نہ ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا. انہوں نے خواہش کی اس بات کی, وجہ کیونکہ مسجد نبوی کے اندر میرے بھائی صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کرنے لگے, بحث کرنے لگے تقدیر کے معاملے پہ. اور وہ بحث میرے بھائی اتنی اونچی ہو گئی, وہ آوازیں اب کیا ہو گئی, میرے پہلے آرام سے بات ہو رہی تھی لیکن آوازیں اتنی اونچی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں آئے. کائنات کی سب سے بہترین جماعت ہے, ان سے بڑے بھی کوئی عالم ہوں گے میرے بھائی جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھا ہے. سوچیں آپ, ہم تو ایک درس سن کے میرے بھائی کسی بندے کی چھنڈ لا دیتے ہیں. ہم نے تو ایک کتاب پڑھی, ایک ویڈیو دیکھی تو کمنٹ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ میرے شاگرد ہیں. ہم تو ایسے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ساڈے تو بڑی کچھ ہے, ساڈے تو بڑی کچھ ہے کوئی نہیں. اور یہاں پہ صحابہ ہیں, اور مسجد نبوی ہے, کائنات کا بہترین مقام ہے حرم کے بعد, اور رسول اللہ کے یہ شاگرد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے سے باہر آئے, صحابہ کہتے ہیں جیسے کسی نے نبی کے چہرے پہ انار میں چھوڑ دیا ہو, اتنا لال رنگ. اس لیے عبداللہ بن عمر نے کہا کاش میں اس مجلس میں نہ ہوتا جس مجلس میں رسول اللہ کو اتنا غصہ ہے, کیونکہ نبی اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ اپنی ذات کے لیے تو کرتے نہیں ہے, وہ اس وقت کرتے ہیں جب ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. اچھا یہ کر کیا رہے ہیں میرے بھائی, کوئی کہہ رہا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں قرآن کی یہ آیت دیکھو, دوسرا کہتا ہے نہیں تم اس آیت کو چھوڑو تم یہ آیت دیکھو. اب یہ قرآن کی کچھ آیات کو کچھ آیات سے کیا کر ٹکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور علماء کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت رسول اللہ موجود تھے, کیونکہ تقدیر کی بنیاد پہ بعد میں فرقہ بازی ہو گئی, معتزلہ فرقے بنے, جبریہ فرقے بنے, قدریہ فرقے بنے. کس کی وجہ سے, تقدیر کے مسئلے کی وجہ سے. صحابہ میں بھی میرے بھائی یہ اختلاف ہو جاتا, لیکن الحمدللہ رسول اللہ موجود ہے. اور وہ آ کے اتنے غصے میں کیا کہا کہ کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے, کیا تمہیں اس چیز کا حکم ہوا ہے کہ قرآن کی ایک بات کو دوسری بات سے ٹکرانا شروع کر دو. اللہ کی قسم تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی. مناظرے کلچر دیکھ لو ہمارے پاکستان کے اندر, اگر اس ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے فرقہ واریت ختم ہے. اس ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے, جماعتوں کے اندر میرے بھائی جس بنیاد پر لڑائی شروع کر دی ہے وہ ختم ہے. یعنی اگر صحابہ دین کی بنیاد کے اوپر قرآن کے علم کے مطابق بحث کر رہے ہیں اور نبی کا رنگ لال ہو گیا, سوچے دنیا داری کی وجہ سے بحث کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا. اللہ اکبر و کبیرہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے کیا کرتے تھے میرے بھائی, سخت نفرت کرتے تھے. اس لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کو, کسی فرد کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اس کو بحث و مباحثے میں مبتلا کر دیتا ہے, وہ بحث مباحثے میں بڑھ جاتا ہے, وہ بال کی کھال اتارنے والا بندہ بن جاتا ہے, بحث برائے بحث کرنا شروع کرتا ہے. آپ ہمارا میڈیا دیکھیں میرے بھائی, سبحان اللہ. یعنی اگر یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اور پھر ہمارا میڈیا دیکھیں, ابھی لڑ رہے ہوتے ہیں شو موقع کے اندر, یعنی ابھی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے اچھا بھائی اجازت دو میں جا رہا ہوں, لڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی صرف اور صرف کیا ہے میرے بھائی, لڑائی ہے, صرف اور صرف کیا بحث ہے. یعنی کمنٹ اوپر کوئی ایران کی جنگ کا ہوگا, نیچے لوگوں نے میرے بھائی وہ شیعہ سنی کی اس انتہا تک جائیں گے, 1400 سال کی تاریخ انہوں نے نیچے لکھ دینی ہے ساری کی ساری. بات صرف کس کی ہو رہی ہوتی ہے, اسرائیل نے اتنے بم مارے, اللہ ہمارے خطے کو محفوظ رکھے, بس یہ بات ہو رہی ہے. نیچے کیا ہوتے ہیں میرے بھائی, بحث شروع ہوتی ہے اور 1400 سال کو گھیر کے رکھ دیتے ہیں بیچ میں. اس کی وجہ سے میرے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو گیا ہے. اب آپ ایمان سے بتائیں, ہمارے معاشرے میں عاجزی زیادہ ہے یا تکبر زیادہ ہے؟ بھائی بولیے گا. جس معاشرے میں تکبر عام ہوتا ہے نا میرے بھائی, وہاں پہ بحث عام ہوتی ہے. جس معاشرے کے اندر عاجزی عام ہوتی ہے نا, وہاں پہ خاموشی عام ہوتی ہے.
وہاں پہ خاموشی طاقت ہوتی ہے، لیکن جس معاشرے میں تکبر عام ہو جائے وہاں پہ خاموشی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر آپ چپ کر کے چلے گئے ہیں نا، عالم بھی اگر کر دے ایسے تو لوگ ہی اس کو چکتے ہیں بھائی. عالم کو لوگ ہی چک دینے. ہاں صاحب تسی چپ کیوں کیتا ہے، آپ بولے کیوں نہیں، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور پھر اس کو جواب دینا پڑتا ہے میرے بھائی. اور لوگ اس کے اس جملے کو لے کر کیا کریں گے؟ مہینہ کے کھیڑن گے نا، کیونکہ انہوں نے کھیڑنا ہے، ان کے پاس اور تو کام نہیں ہے. اب انہوں نے اس کی بات کو لے کے مہینہ کھیڑ کے لیے بندہ جملہ مل گیا، بس سبحان اللہ. اور وہ اپنے مریدوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میرے پہ پھر جملے دیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، ابھی صف اللہ بھائی سے بات ہو رہی تھی اس حدیث کے متعلق کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا، اور میں جب یہ حدیث پڑھتا تھا مجھے عجیب لگتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص آیا ہے، سوال کیا ہے، ادھر سے آیا ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ادھر دیکھنے لگ گئے. وہ بندہ پھر اوپر سے آیا ہے، ادھر دیکھ کے پھر سوال کیا، آپ نے پھر ادھر دیکھ لیا، پھر وہ سامنے سے آیا، 3 بار سوال کیا ہے لیکن آپ نے کوئی جواب. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بعد میں سوال کرنا، بھائی میں نے تمہیں جواب نہیں دینا، ابھی سوال کرنا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے؟ لیکن آپ پہلے ادھر دیکھ رہے ہیں، پھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خاموشی بھی جواب ہے بھائی. خاموشی بھی کیا ہے؟ جواب ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں خاموشی کیا ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، کمزوری ہو گئی ہے. خاموشی سے زیادہ طاقتور آواز اللہ کی قسم اور کسی شے کے نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں کیا ہوئے بھائی؟ بولو بھائی ہمارے نبی طائف کی وادی میں کیا ہوئے؟ خاموش تو ہو گئے ہیں. کتنا کچھ سنانے کو ہے ہمارے نبی کے پاس، کتنا درد سنانے کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ کیا ہو گئے ہیں بھائی؟ صرف ایک جملہ بولا، یا اللہ معاف کر دے. یہ نہیں جانتے کہ میں کون، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان نہ آئیں گی، بس یہ کہے اور آ گئے. حالانکہ کتنے عرصے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہتے ہیں؟ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ وہ طائف تھا. یعنی کتنا درد ہے رسول اللہ کے اندر، لیکن کیا ہے میرے بھائی؟ خاموش ہے. اور وہ درد کس کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ 6 گھنٹے کی تہجدوں میں بیان کرتے ہیں. 6 گھنٹے کی تہجد چل رہی ہے بھائی، یعنی ایک رکعت میں 8 سپارے پڑھ رہے ہیں، تو سوچے نا بھائی. اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع ہے اور اتنا ہی لمبا سجدہ. اللہ اکبر. یہ سچا واقعہ ہے. لال کنواں انڈیا کے اندر ایک مسجد ہے، لال کنواں والی مسجد، دلی میں، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. بڑی سننے کی بات. اللہ ہمیں ایسے استاد دے، اللہ کی قسم. وہاں پہ مولانا قاسم صاحب رحمہ اللہ وہ ہوا کرتے تھے. تو وہ ایک دن نیچے جب آ رہے تھے تو دیکھا کہ شاگرد بحث کر رہے ہیں کہ فلاں مسجد میں آج کے بعد ہم نے جانا نہیں. وجہ کیونکہ انہوں نے ہمارے شیخ صاحب کے متعلق فتویٰ دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، تو اس لیے ہمارا ان کا رابطہ فارغ، نہ ہم نے ادھر نہ وہ ادھر. تو شیخ صاحب نے جیسے یہ جملہ سنا انہوں نے کہا بھائی تیاری پکڑو، ہم نے نماز ادھر مسجد میں جا کے پڑھنی. تو وہ کہنے لگے شیخ صاحب پتا انہوں نے، او بھائی جے تو سانو مرشد مانتے ہو تو نماز ادھر ہی پڑھنی ہے. یہ اٹھے ہیں، اس جگہ پہ پہنچے ہیں، جماعت جاری تھی، اور جب امام نے سلام پھیرا دیکھا پیچھے چھوٹی سی فوج آئی ہوئی ہے، تو سوچے نا کیا جائے گا ذہن میں، سوچے نا ذرا بھائی پانی پت کی جنگ ہے کہ نہیں ہے کہ یار ان کے بارے میں تو فتوی بازی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پیچھے نمازہ پڑھ رہا ہے بندہ. تو وہ ڈرتے ڈرتے گئے، سلام دعا ہوئی. انہوں نے کہا آپ ہماری مسجد میں، ہم نے تو جانتے ہیں نا کہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جان میں آپ کے ساتھ 2 وجہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی. پہلی وجہ کہ میں وہ شخص دیکھنا چاہتا تھا جو رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ حیران ہو گئے، بات کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تجھے صرف پڑھن پڑی ہے کہ کوئی ہے جس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، تو نے آئیں دیکھا نا، بولے بھائی نہ بائیں دیکھا، تو نے بندہ فارغ کیا، کیونکہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی کرتا ہے اس کے سارے اعمال سب برباد ہے، جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا. تو میں دیکھنا چاہتا تھا بھائی ایسا کون ہے جو رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے، تو سلام ہے آپ کو. لیکن دوسری بات کیا ہے، میرے سے بھی تو پوچھتے ہیں، میری تو آپ سے ملاقات نہیں ہے، میری تو آپ سے کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے سے بھی پوچھ لیتے. میں بھی یہی مانتا ہوں، جو نبی کا ذرہ بھر بھی گستاخی کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی لینا دینا. لیکن میں بحث کرنے نہیں آیا. میں بڑی سننے کی بات ہے بھائی، میں بحث کرنے نہیں آیا، میں تجھے بنانے نہیں آیا. تیری نظر میں تو ہو گیا ہوں فارغ، میں ہو گیا ہوں کافر، میں مسلمان بننے کا آیا ہوں. ہاتھ آگے کرو میرے بھائی، میں تیرے ہاتھ پہ کلمہ اسلام میں دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ فتویٰ لگانے والا بھی رو رہا ہے، ساری مسجد رو رہی ہے، جن کے بارے میں فتوے لگا رہے ہیں سبحان اللہ. اس بندے کی عاجزی دیکھو، وہ بحث کرنے، وہ منائے. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، تجھے منانے کا کوئی فائدہ
وہ بھی ملے بغیر تو سانو فارغ کر چھڑیا، مل کے تو کی کرے گا؟ نہیں سمجھ آ رہی تو بحث نہیں ہے، تیری نظر میں ہم فارغ ہو گئے ہیں تو بھائی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ دوبارہ مسلمان بنو، تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب گلے لگ لو بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنا ظرف باقی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ کس کر سکتا ہے؟ اس لیے بحث جو ہوتی ہے نا میرے بھائی، جب آپ بحث کرتے ہیں، جب تھپڑ مارتے ہیں نا کسی کو، تو ہمارے ہاتھ کو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اس کو درد ہوا ہے، لیکن آپ کو بھی تو درد ہوا ہے۔ اس لیے بحث کرنے والا جو مرضی کر لے، ابھی آپ کی اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے گفتگو میں، باتوں میں، آپ گھر میں بستر میں میرے بھائی 4000 مرتبہ پلسیٹے ماریں گے، کیونکہ تانوں سکون آئے گا نہ اب وہ نفس چھلانگے مار رہا ہے، وہ جڑی گل کی تھی انہیں مینوں جواب دیتا، پھر اسے فون چٹو گے، پھر کال بھی کرو گے، پھر انہیں میسج سٹو گے، پھر وائس میسج سٹو گے، کیونکہ نفس اس کو ابھی سکون آیا، اس کو ابھی سکون نہیں آیا۔ اس لیے اکثر لوگ بڑبڑ کرنے کی بھی عادت ہے، سنا میں اپنے منہ میں بولتے رہتے ہیں، یعنی اتنی بحث کی عادت ہے، بندہ ٹور بھی جائے نا وہ آدھا گھنٹہ پھر بھی بولتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ نفس شاہی ایسے، یہ بیماری ہے، اس لیے باقاعدہ ڈائریا نہیں ہوتا میرے بھائی، ڈائریا پیٹ کی بیماری ہے، آپ کو پتا ہے، باقاعدہ ایک بولنے کی بیماری، اس کو لغوریا کہتے ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ بیماری ہے، سبحان اللہ۔ یعنی سائیکالوجی نفسیات دان ہے، لوگوریا میرے بھائی جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں لوگوریا کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ بولنے کی بیماری ہے، اور جن کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ اپنے گفتگو میں 60 سے 70% اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ خود پسندی پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ان میں یہ بحث مباحثے والا کلچر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس گفتگو کے بعد یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم کوئی جائز بحث بھی ہے تو وہ نہیں کر سکتے، نہیں، کچھ جائز بحث بھی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جائز کہا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک دنیاوی حوالے سے کوئی بحث ہو سکتی ہے اور دوسرا کوئی دینی حوالے سے بحث ہو سکتی ہے۔ جہاں تک دنیاوی حوالے سے تعلق ہے تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ مجادلہ، یعنی نام ہی سورت کا کیا ہے؟ یعنی اس عورت کے بارے میں سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے متعلق بحث کرنے آئی، اللہ اکبر، سورت کا نام ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ قرآن ہے 28واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ کہتے ہیں بے شک میں نے اس عورت کی باتیں سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی۔ یہاں پہ بڑا کمال نکتہ ہے، بڑا کمال نکتہ ہے، بڑا کمال نکتہ ہے۔ عورت ہے، حالانکہ عورت جذباتی ہوتی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اس کو تو بالکل نہیں سمجھ آتی، اس لیے عورتوں کا قبرستان جانا منع کر دیا، کیونکہ جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی میرے بھائی۔ بعد میں ہمارے نبی نے اس کو جائز کیا، لیکن پہلے منع کر دیا، کیونکہ وہ جذبات پہ قابو نہ رکھنے کی وجہ سے چیر پھاڑ شروع کر دیتی ہے، عجیب گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قربان جاؤں اللہ کی ذات پہ، کیونکہ جب یہ خولہ آئی میں اسی کمرے میں، مرلے سے بڑا کمرہ نہیں ہے میرے بھائی، مرلے سے چھوٹا کمرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب سوچے کتنا کمرہ ہوگا، اس کمرے میں پھر پردہ ہے، اور اس کمرے میں میرے بھائی ایک خاتون آ کے نبی سے اتنی خاموشی سے بات کرتی ہے اور کر بحث رہی ہے، سوچیں اتنی خاموشی سے۔ عائشہ کہتے ہیں مجھے سمجھ، لیکن قربان جو اللہ کی ذات پہ جو ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر ہے، اس نے یہ بات سن کے قرآن اتار دیا، سبحان اللہ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک دفعہ خولہ نے کسی کام کے لیے کھڑا کر کے باتیں سنانے شروع کر دی، اور سنائی جا رہی ہے، چنگی بھلی دیر گزر گئی، تو عمر بن خطاب نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے بعد ہم تمہاری دوبارہ سنیں گے۔ تو ان کے ساتھ جو غلام تھے انہوں نے کہنے لگا اتنی سننے کی لوڑ ہے؟ بولو نا یار، آپ اتنے مصروف انسان ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ انہوں نے کہا جس خاتون کو اللہ آسمانوں پہ سنتا ہے، عمر کون ہوتا ہے نہ سننے والا؟ میں سنوں گا اس کو، یہ سارا دن رات کھڑی رکھے میں اس عورت کو سنوں گا، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائی؟ جائز بحث کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ جائز ہے جب آپ کو لگے میرے پہ ظلم ہوا ہے، جب آپ کو لگے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ظاہری سی بات ہے اب آپ نے اپنے نقطے کو ثابت کرنے کے تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی بحث ہوگی، اور وہ بحث جائز ہے، لیکن کرے تو خولہ کی طرح، یعنی بحث کر رہی ہے لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ کہ عائشہ کو بھی آواز نہیں آ رہی، سبحان اللہ۔ لیکن میرے بھائی بڑی خطرناک بات، اللہ میرے بھائی خاص طور پہ ہم جیسے لوگ، جو میرے جیسے لوگ ہیں، کیونکہ ہم مقررین ہیں، ہم تقریریں کرنے والے ہیں، ہم کو بات گھمانی آتی ہے، آگے پینڈو لوگ بیٹھا ہوا ہے، پنڈ کے لوگ ہیں ویسی بات کر لیں گے، شہری ہے ویسی بات کر لیں گے، یہ خطرناک بات ہے۔
اللہ کی قسم یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو توپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے زبان میں لفظ بولا جاتا ہے، کیا کیرا ماریا ہو صاحب اس کا۔ بھائی یہ جملہ سنا آپ نے، یعنی آپ نے بندے کو کیا کیا، تو غلط سی، بندہ صحیح تھا لیکن کیا کیرا ماریا تو میرے بھائی، تو بچاتا پیسے دین دے انہیں کو اور کٹ لیں۔ اس بندے کو سیانا سمجھتے ہمارے معاشرے میں، رسول اللہ نے فرمایا جہنمی ہے۔ یعنی جس کو چرب زبانی آتی ہے، جس کو یہ لگتا ہے کہ میں باتوں کا کیا ہوں، پجاری ہوں اور میں باتوں سے بندے گھیر لیتا ہوں، میرے بھائی یہ کوئی خاص اچھی صفت نبی کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ تم میرے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے ہو تو میں ایک انسان ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں کیا ہوں میرے بھائی، ایک انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے تم میں سے ایک بندہ اپنے مسئلے کو زیادہ بہترین انداز سے بیان کرے اور دوسرا بیچارہ اس کو اپنا مسئلہ بیان کرنا نہیں آتا، اور تم میرے سے غلط فیصلہ کرا لے تو یاد رکھو تم اپنے ہاتھوں میں جہنم کے ٹکڑے لے کے جا رہے ہو۔ اس لیے فیصلہ کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتایا کرتے تھے۔ تو عورتیں جو ہوتی ہیں مثال کے طور پر وہ گھروں میں ہی ہوتی ہیں میرے بھائی، مرد دنیا گھومنے والا ہوتا ہے، مرد زیادہ سیاںا ہوتا ہے تبھی تو وہ لیڈر ہے۔ تو کبھی کبھی میرے بھائی یہ دونوں میں مسئلہ لے کے جاتے ہیں کسی مفتی صاحب کے پاس، بندہ میرے بھائی بندہ کیا کرتا ہے، اپنی باتوں سے اس مفتی کو اپنی بات پہ راضی کر لیتا ہے، عورت اس کو راضی کر پاتی، حالانکہ ہو سکتا ہے ظلم عورت کے ساتھ ہوا ہو، تو یہ شوہر گھر میں جہنم لے کے جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر تجھے لگتا ہے مجھے باتیں کرنا آتی ہیں اور میں باتوں سے کچھ بھی کرا سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی، جو صحیح بات ہے صرف وہی کر سکتے ہو۔ اگر مرچ مثالیں لگا کے میرے بھائی اپنی غلط بات کو صحیح بنانے کی کوشش کرو، اب میرے بھائی وکالت جو ہے، وکالت وہ تو بیڑا غرق ہو گیا اس حدیث کی وجہ سے، کیا کہنا بھائی، وکالت کا پورا شعبہ، اب آپ کا وکیل ہے 25,000 کا، میرا وکیل ہے 25 لاکھ کا، کیا فرق ہے؟ بولے میں کیا فرق ہے؟ باتوں کا، واللہ باتوں کا فرق ہے۔ میرے 25,000 کا دلیل ہے، پروف ہے، 25-30 بندے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے میرے بھائی یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن 25 لاکھ والا اس کو غلط ثابت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کر دیتا ہے۔ 25 لاکھ تو ہی لے رہا ہے، نہیں تو فیس تو 25,000 ہی ہے، لیکن وہ 25 لاکھ کیوں لے رہا ہے؟ بس میرے تے چھاڑ دو، تو اسی چپ کر کے سو جاؤ جا کے، میں جانا محرم کو مجرم، مجرم کو یہ ساڈی گیم ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں جہنم ہے۔ اس لیے جس کو باتیں کرنا آتی ہیں یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ کبھی کبھی وہ اپنے مسلک کو بڑا کرتا ہے، امت کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی جماعت کو بڑا کرتا ہے میرے بھائی، لیکن امت کو مار دیتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو بڑا کرتا ہے لیکن معاشرے کا گند کر دیتا ہے، صرف اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ اس کو بولنا آتا ہے، اس کو باتیں کرنا آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بڑی سننے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم صرف اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو چپ کرا سکے، جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ علماء سے بحث کر سکے، آپ نے فرمایا یہ بندہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح حدیث ہے میرے بھائی۔ اگر دور دراز سے آپ کسی بندے کو صرف اس لیے بلائیں تاکہ ایک پنڈ جو ساڑی بیجا ہو جائے، میرے بڑی یہ بڑی خطرناک بات ہے اللہ کی قسم، کیونکہ آپ نے اگر دعوت دینے تو کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے دینی ہے۔ آپ نے دعوت دینے کس کے لیے؟ کلمۃ اللہ العلیٰ کے لیے دینی ہے، اللہ کے کلام کو بلند کرنے کے دینا کہ اپنے نفس کو بلند کرنا ہے۔ تو یہ دنیا کے حوالے سے بات ہے، دوسرے حوالے سے میرے بھائی دین ہے، تو دین کے حوالے سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک جملہ بندہ بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک جملہ اتنا اچھا بولتا ہے کہ جنت کی اونچائیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ جملہ علماء کہتے ہیں کون سا ہوتا ہے؟ جو دین کے بارے میں ہے لیکن حالانکہ وہ دین کا جملہ، لوگ کہتے ہیں قرآن جو لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں لکھا، نبی نے کیا، حالانکہ نبی نے کہا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب تمہیں علم نہیں ہے تو خاموش ہونا لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ اگر تیرے پاس علم نہیں ہے اور پھر بھی تو بحث کرتا ہے یہ گناہ ہے، کیونکہ لازم بات ہے تو کوئی ایسی بات بولے گا جو غلط ہے، کیونکہ تیرے پاس علم ہے ہی نہیں بھائی، ہے ہی نہیں علم، تو خاموش رہنا۔ ابھی سے بولے بھائی بتا رہے تھے کہ عبد المنان صاحب کی بات، عبد المنان صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، کہ وہ بیٹھے تھے، ایک بندہ کہنے لگا، تقریر لگی سی کوئی ٹی وی تے، انہوں نے کہا اے دیکھو اینو آندا واندا کچھ ہے نہیں ہے، سٹیج پھاڑ لیا انہیں، ایسے ہی تھی، انہوں کچھ نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا یار اس کو سورہ اخلاص آتی ہے؟ ہاں نہیں وہ تو آندی انہوں نے کہا 1/3 قرآن آندا یار، اور کنا سکھنا، کیا اس کو نماز آتی ہے؟ ہاں وہ تو آتی ہے۔ یار ہاتھ پھر اوڑا رکھ میرا ویر تھوڑا جہا، یعنی علم نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی اور علماء کے اوپر تو ہاتھ ڈال رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے کہتے ہیں علم کو علماء کے ساتھ چھوڑ دو،
امام مالک رحمہ اللہ جس مجلس میں تھوڑی سی آواز اونچی ہو جاتی تو مجلس چھوڑ دیتے تھے. سبحان اللہ, میں نے مجلس میں رہنا ہی نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ بحث نہیں کی الا نصیحت کرنے کے لیے, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پھول کے دیکھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت 3-4 منٹ سے دیتے ہی نہیں تھے. 3 یا 4 منٹ ہے. جو خطبات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 سے 15 منٹ ہے. آپ کبھی بحث کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ بحث میں انا آتی ہے میرے بھائی, بحث میں تکبر آتا ہے. اور میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, واللہ عالم آپ کا کیا تجربہ ہے میرے بھائی, کہ میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ حالیہ واقعات میں, اس لیے موضوع میرے دل کے بڑا قریب ہے, تو ہماری بحث ہو گئی کسی بات میں, یعنی وہ لیول ماشاءاللہ کچھ اسرائیل فلسطین والا ہو گیا, سمجھ رہے کہ بھائی وہ اسرائیل ہے اور ہم فلسطین ہے, ایسی بحث ہوئی ہے, لیول ہی ہو گیا اللہ. لیکن گھنٹے کی تو بعد میرے بھائی وہ بھی رو رہا ہے, ہم بھی رو رہے ہیں, اور کتنی زیادہ باتیں اے گل کرنا لی. بھائی نفس یہ نہیں دیکھتا ہے گل کرنا لی ہے یا, نفس نہیں دیکھتا, وہ بیڑا غرق کرے گا آپ کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کبھی نفس سے میرے بھائی اگر آپ کو لگتا ہے نا میں بحث کر کے کسی کو سمجھا سکتا ہوں, آپ غلط سوچ رہے ہیں. واللہ ہی ایسا نہیں ہوتا. گفتگو سے معاملہ ہو جائے تو ہو جائے, وگرنہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ پیچھے ہٹ جائیں, پیچھے ہٹ جائیں. اس لیے دین کے معاملے میں خاص طور پہ میرے بھائی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے کہ آپ نے اگر حکم دینا ہی ہے, دعوت دینا, تو پہلی کیا ہے؟ حکمت. کس کے ساتھ دعوت دینے میں؟ حکمت کے ساتھ دینی ہے. دوسرا وَمَوْعِظَةٍ حَسَنَةٍ, کہ اگر واعظ بھی کرنا ہے تو حسن کے ساتھ کرنا ہے, محبت کے ساتھ کرنا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ وَجَادِلْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, کہ تم تھوڑی سی بحث کر سکتے ہو لیکن وہ بھی محبت کے ساتھ, کسی کی ذاتیات پہ نہیں اترنا. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہماری دلیل ختم ہو جاتی ہے پھر فرقہ فرقہ نہیں ہوتا, وہ پیٹ پہ مذاق کرنا شروع کر دیں گے, وہ رنگ پہ مذاق کرنا شروع کر دیں گے, وہ پگڑیوں پہ مذاق کرنا شروع یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ اب یہ نفس لڑ رہا ہے, اب دلیلیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اب حق پیچھے رہ جاتا ہے. آخر میں میرے بھائی ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آخری بات ہے میرے بھائی, پھر بات ختم کر دیں گے, 5 منٹ رہ گئے. حل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز میرے پیارے بھائی, سب سے پہلی بات, اسلام کے ایک اصول کو میرے بھائی پلے باندھ لیں. پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. بھائی سارے بولیں یہ اصول کیا ہے؟ سارے بھائی بول رہے ہیں پہنچانا ہے. بھائی زور سے بول رہے ہیں پہنچانا ہے. اے جڑی گل ہے نا اندے تے اگلے پچھلے منن گے, میں منوا کے چھڈاں گا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ جو ضد ہے نا میرے بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی گفتگو سے یہ بندہ پگھل جائے گا؟ بھائی بندہ گفتگو سے پگھلنے والا ہوتا تو رسول اللہ کی گفتگو سے ابو طالب پگھلتے کہ نہ پگھلتے؟ نبی کی گفتگو سے ابو جہل پگھلتا, نبی کے منہ سے شہد نکلتا ہے, ان کی زبان پہ اللہ بولتا ہے اللہ کی قسم, لیکن پگھلے بولو نا یار. 13 سال میں میرے بھائی 70-80 بندے ہوئے, 13 سال, یعنی سال میں تقریباً 10 بندے بنتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے میں منوا کے چھڈاں گا, تو نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ لوگوں کو میں بدلتا ہوں. بھائی لوگوں کون بدلتا ہے؟ اللہ بدلتا ہے. سلمان فارسی دنیا میں بکتے ہوئے آ کے بدل جاتا ہے, لیکن ابو طالب جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بدلتے نہیں بدلتے. محبت ہے, پیار ہے رسول اللہ سے, لیکن ہدایت پہ نہیں آ سکے, سیدھے راستے پہ نہیں آ سکے. تو بھائی اصول کیا ہے؟ پہنچانا ہے, بس پہنچا دیا ہے, آپ کی ڈیوٹی. اچھا یہ بچوں کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے, ماں باپ کا بچوں کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا تاڈا منڈا نمازاں کیوں نہیں پڑھدا سی, یہ اس وقت پوچھنا جب آپ نے بچوں کو نمازوں کا نہیں کہا. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی آپ نے گھر میں نماز کا ماحول بھی بنایا, اماں بھی پڑھتی ہے, ابا بھی پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, اور بچے کو علم بھی دیا نماز کا, لیکن پھر بھی وہ پڑھتا. آپ اب ذمہ دار نہیں ہیں, بالکل ویسے جیسے یعقوب علیہ السلام ذمہ دار نہیں ہے اپنے بیٹوں کے بارے میں کہ انہوں نے میرے ہی بیٹے کو کالے کنویں میں جا کے پھینک دیا. سبحان اللہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے, کیا بحث مباحثہ گھروں سے نکال دیا. یعنی سوچیں یعقوب جانتے ہیں کہ انہوں نے میرے بچے کے ساتھ جو کیا ہے, جانتے ہیں وہ, لیکن گھر سے نکالا, کوئی بحث کچھ نہیں کیا. بلکہ اللہ کہتا ہے یعقوب کا صبر صبر جمیل ہے, سب سے زیادہ خوبصورت صبر ہے, کیونکہ کوئی بحث نہیں. وہ کیا کہتے ہیں میرے سارے شکوے کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ اکبر. جو میں نے بات کرنی ہے میں نے اللہ سے کرنی ہے, تم سے میرا کوئی لینا دینا, کیونکہ پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ پھیرنے والا. تو یہ چھوٹا اصول نہیں ہے, بہت بڑا اصول ہے. تو پہلی چیز یہ ہے. دوسری بات میرے بھائی, بات کرنی ہے تو اس وقت کرنی ہے جب آپ کو علم بھی ہے اور یقین ہے اس علم پہ. جب آپ کو کیا ہے میرے بھائی علم ہے,
لیکن صرف علم نہیں ہے, اس علم پہ کیا ہے, یقین بھی ہے. اگر علم بھی کچا پکا ہے نا, مطلب گال تسی لڑتے پہ ہو تو گھنٹے بعد پتا چلتا ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں, یعنی گھنٹہ کر کے تسی بحث کیتی ہے تو پتا چلے وہ حدیث ہے ہی نہیں میرے بھائی, وہ تو چیٹ جی پی ٹی نے بتایا حدیث ہے, وہ تو انٹرنیٹ سے تمہیں کسی نے بتا دیا, وہی وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے, اور تم نے جو ہے ہی نہیں ہے اس کی بنیاد پہ 1 گھنٹہ لڑ دیا میرے بھائی. تو علم ہو اور پھر اس علم پہ کیا ہو میرے بھائی, بولے بھائی حافظ صاحب منو لگتا ہے کشمیر ویچ چھڑے ہیں نا. آپ کو لگتا ہے جو بندہ یہ جملہ بول رہا ہوگا انہوں اپنے وڈے منڈے کا نہیں پتا وہ کتنے ہے, انہوں وڈے منڈے کا نہیں پتا وہ موبائل چو کی کرتا پیا, انہوں وڈے منڈے کا نہیں پتا وہ رضائی چ وڑ کے کی کرتا پیا, وہ نہیں پتا, لیکن انہوں یہ پتا ہے کشمیر کی ہو رہا ہے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب مجھے بتائیں میرے بھائی, اگر بندہ ایسے جملہ بولتا ہے کیا اس کے پاس یقین ہے؟ کیا وہ لکھ کے دے سکتا ہے اگر غلط ہوا پھانسی چڑھا دیں گے تجھے؟ اب کیا کہے گا وہ, نہیں ایڈی بھی گل نہیں آئی. تو میرے بھائی تو نہ بات کر کے, یعنی 2 + 2 4 کتنے ہوتا ہے میرے بھی 2 + 2, جتنا اس 4 ہونے پہ یقین ہے نا اتنا یقین ہو تو بولنا, ورنہ خاموش رہنا. اللہ کی قسم یہ بہت کمال اصول ہے. نہیں ہے تو میرے بھائی خاموش رہیں, یہی نبی کی حدیث ہے, اچھی بات کرو یا بولے بھائی یا خاموش رہو. تیسری بات میرے بھائی کیا کرنی چاہیے کہ اگر یہ بحث والا معاملہ ہو ایسے نہیں کرنا, یعنی اس گفتگو کے دوران انگلی نہیں کرنی تو اس بندے کا نام نہیں لینا بھائی. گیم 4, کیونکہ نفس اس وقت کیا ہے میرے بھائی, وہ آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے, نفس اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. آپ غیب میں بات کریں, کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, اس کی طرف انگلی نہیں کرنے میرے بھائی, نہ ہی اس کا نام لینا ہے, کیونکہ اس وقت میرے بھائی چھوٹی سی اونچی نیوی گل ہے اور معاملہ کیا ہے میرے بھائی, وہ ابل کے باہر آ جاتا ہے, وہ کام خراب ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جیسے ہی میٹر اوپر ہوا ہے, جیسے ہی آواز اونچی ہوئی ہے, فوراً گفتگو کیا کر دو, بند کر دو, بعد میں بات کریں گے, چاہے بیوی ہے چاہے گھر والے کوئی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اس حدیث میں اپنے گھر سے باہر کب آئے, جب آوازیں, اللہ اکبر. دیکھیں ابو بکر و عمر نبی کے بعد سب سے بہترین 2 لوگ, اللہ اکبر, ان کی آوازیں کیا ہوگی میرے بھائی, اللہ اکبر. یہ بحث ہو گئی ان دونوں کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی موجود ہے. اگر ابو بکر و عمر بحث کرتے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ بھی یہاں موجود ہے, اللہ نے سورۃ الحجرات اتاری کہ نہیں اتاری, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی, وہ جوش, وہ جذبے, وہ غصہ یہ نہیں کرنا, ورنہ سارے اعمال. اس کے بعد عمر بن خطاب اتنی آہستہ آواز میں بات کرنے لگے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا تھا اونچی بولو, مجھے آواز نہیں آ رہی. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہی پارا اونچا ہوا نا میرے بھائی, نفس لڑنے آ رہا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, بندہ بھی ادھر ہے, لوگ بھی ادھر, ہم بعد میں دوبارہ بات کر لیں گے. اور آخری بات میرے بھائی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیشہ اپنے نظر میں رکھیں, کیونکہ یہ حدیث اتنی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر گارنٹی دی ہے, کیونکہ یہ اتنی مشکل کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے, اس شخص کے لیے, اپنے اس امتی کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود بحث چھوڑ دے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ نبی سے محبت کا ایک انداز کیا ہے کہ آپ ایسا محسوس کریں کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے. اب آپ سوچیں, آپ 2 بھائی لڑ رہے ہیں, بھائی کیا نام ہے آپ کا, اسامہ بھائی اور میں جواد آپس میں لڑ رہے ہیں. اسامہ بھائی ٹھیک ہے, میں غلط ہوں, لیکن بحث ہو رہی ہے, اونچی اونچی آوازیں ہو رہی ہے. سوچے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اسامہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, چپ ہو جا. لیکن یا رسول اللہ, آپ کس سے بھی پوچھیں یہ غلط ہے, یہ 2 + 2 5 کہہ رہا ہے, یہ بندہ شرک کی بات کر رہا ہے, یہ بندہ فلاں بات کر رہا ہے, فلاں بات کر رہا ہے. آپ آگے سے کیا کہیں کہ بھائی وہ تو غیر ہے نا, وہ تو ہے ہی غلط ہے, وہ تو ہماری پارٹی کا نہیں ہے, ہماری پارٹی کا تم ہو, قرآن کی بات تم کر رہے ہو نا, حدیث کی بات تم کر رہے ہو, حق تمہارے ساتھ ہے, تو میری بات تمہارے ساتھ ہے, جھک جا, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو کافر کو ضمانت دے تو پوری کرتا ہے. جان پہ آ گئی ہے لیکن علی کو بستر پہ لٹا رہے ہیں, پیسہ واپس کر کے آنا ورنہ آنا. قبا مسجد میں انتظار کیا کہ علی آئے گا تو مدینہ داخل ہوں گے ورنہ داخل نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. وجہ زبان دی ہے, تو سوچے کافر کو زبان اگر پوری ہو رہی ہے تو جو مسلمان کو دی جائے گی وہ پوری نہیں ہوگی. لیکن کب پوری ہوگی میرے بھائی, نفس مار دو اپنا, اپنی میں مار دو میرے بھائی. کب؟ جب دل کر رہا ہو کہ میرے بھائی پھوڑ کے رکھ دوں گا, اور دلیل بھی ہے, اور ایسا جواب ہے میرے بھائی, جویں دا منہ, کیا کہتے ہیں بھائی, جویں دا منہ, ہاں جملہ ہے نا, نہ کریں میرے بھائی, رک جا, اپنے نفس کو مات دے دے, نفس کو مار کے رشتہ بچا لے.
نفس کو مار کے میرے بھائی امت بچا لے، نفس کو مار کے میرے بھائی بڑی خیر بچا لے، رک جا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے، اللہ ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھلاں دا تو اتر بنا، اتراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی بندیا، پہلے اپنی میں مکا۔ نفس مارنا ہے میرے بھائی، اگر روزانہ 17 رکعات فرض پڑھ کے 34 سجدے کر کے تیری گردن کا سریا نہیں نہ ٹوٹا تو یہ نمازیں دنیا میں اثر نہیں کر رہی، آخرت میں کیسے اثر پیدا کریں گی بھائی؟ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے ان نسائم کی بنیاد پہ، لڑائی جھگڑے کو ترک کرنے کی بنیاد پہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بحث مباحثے کی نحوست سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی خاموشی کو طاقت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، فرقہ واریت اور تعصب کی آگ کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس خطے کے اندر امن قائم فرمائے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر فلسطین کو آزاد دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اسرائیل کو برباد دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔